اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المطلق والمقید، ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز، مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فالمامور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر، ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب۔ اچھا جی، اب یہ نئی فصل آ گئی ہے۔ جس طرح کتاب اللہ میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا تعلق خاص کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ الفاظ خاص استعمال ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، پھر عام میں بھی عام غیر مخصوص البعض ہوتے ہیں، پھر عام مخصوص بعض ہوتے ہیں، کچھ عام غیر مخصوص البعض ہوتے ہیں۔ تو پھر ان الفاظ کا حکم کیا ہے، پھر ان کی مثالیں کیا ہیں، سمجھے؟ وہ تفصیل تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ خاص کا حکم، خاص کی تعریف، خاص کی مثالیں، عام کی دونوں قسموں کا حکم، ان کی مثالیں، ان کی وضاحت ہم پڑھ چکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مطلق ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مقید ہوتے ہیں۔ اب ان کا بھی حکم بیان کرنا ضروری ہے۔ اب مطلق کا کیا حکم ہے اور مقید کا کیا حکم ہے، یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے، سمجھے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ مطلق کہتے کسے ہیں اور مقید کہتے کسے ہیں۔ مطلق کا معنی ہے خالی عن القید۔ مطلق کا کیا معنی ہے؟ خالی عن القید، جس کے ساتھ قید لگی ہوئی نہ ہو، جس کو پابند نہ کیا گیا ہو، اس پہ کوئی قید نہ لگائی گئی ہو، وہ مطلق کہلاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ قید بھی لگی ہوئی ہو، کسی چیز کے ساتھ اس کو پابند بھی کیا گیا ہو، وہ مقید کہلاتا ہے۔ تو گویا مطلق کا معنی ہو گیا خالی عن القید، اس میں کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو کچھ الفاظ قرآن مجید میں ایسے بھی استعمال ہوں گے جو مطلق ہوں گے۔ اب اس مطلق کا کیا حکم ہے؟ مطلق کی تعریف آ گئی، دوسرے نمبر پر آ گیا مطلق کا حکم۔ تو یاد رکھیے کتاب اللہ کے مطلق کا حکم یہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ مطلق استعمال ہوں گے، جن کے ساتھ کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہوگی، جن کو کسی قید کے ساتھ پابند نہیں کیا گیا ہوگا، ایسے مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کو مطلق رکھتے ہوئے اگر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر اسے مطلق ہی رکھا جائے گا۔ خبر واحد کی وجہ سے یا قیاس کی وجہ سے کوئی قید نہیں لگائی جائے گی، اس کو پابند نہیں کیا جائے گا، اس کو ایسے ہی مطلق چھوڑ دیا جائے گا بغیر قید کے۔ پھر سن لیں، کتاب اللہ کے مطلق کا حکم یہ ہے کہ جو الفاظ قرآن مجید میں مطلق استعمال ہوئے ہیں تو اس مطلق پر مطلق رکھتے ہوئے اگر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا، پھر اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، معنی کوئی قید نہیں لگائی جائے گی۔ خبر واحد کی وجہ سے بھی قید نہیں لگائی جائے گی اور قیاس کی وجہ سے بھی قید نہیں لگائی جائے گی۔ یہ آ گیا حکم، مطلق مطلق ہی رہے گا، اس کو خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے مقید نہیں بنا سکتے۔ مثال سے وضاحت ہوگی۔ مثال، قرآن مجید میں 5ویں پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
اے مومنو جب تم ارادہ کرو نماز کا تو نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو. فغسلوا وجوہکم، فغسلوا امر کا صیغہ ہے، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ امر اور حکم فرما رہے ہیں ظاہر و فرضیت کے لیے ہے. تو کیا معنی وضو فرض ہے؟ اب وضو کس چیز کا نام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نماز سے پہلے فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو، یہ دھونا فرض ہے. فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوو، یہ بھی فرض. اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھوو ٹخنے سمیت. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. کیا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھوو، ہاتھوں کو دھوو، پاؤں ٹخنے سمیت دھوو، اور سر کا مسح کرو. یہ ہے وضو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھوو وضو میں، سمجھے؟ اب یہ آیت جو ہے یہ مطلق ہے. چہرے کو دھونا کیا ہے؟ مطلق. کیوں مطلق؟ اس کے ساتھ کوئی قید لگی ہوئی ہے کہ 3 دفعہ دھوو؟ تسلیس والی قید بھی نہیں لگی ہوئی. سمجھے؟ یہ مطلق کیوں ہے؟ نہ اس میں تسلیس والی قید لگی ہوئی ہے، نہ نیت والی قید لگی ہوئی ہے، اور نہ ہی موالات والی قید لگی ہے. اس آیت میں آیا ہے کہیں کہ 3 دفعہ دھوو؟ ہر عضو کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو 3 دفعہ دھو. 3 دفعہ کی قید تو نہیں لگی ہوئی ہے، تو مطلق ہے، بس دھوو. اور یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ چہرہ دھونے سے پہلے یا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ والی قید بھی نہیں لگی ہوئی. اور یہ نیت کی قید لگی ہوئی ہے کہ وضو کی نیت بھی کرنی ہے، یہ نیت والی قید بھی نہیں لگی ہوئی. اور موالات والی قید لگی ہوئی ہے کہ مسلسل یہ اعضاء ہونے ہیں، بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے. مسلسل یہ سارے اعضاء، وضو والے اعضاء ہو. تو موالات کی اس تسلسل، اس کی بھی قید نہیں لگی ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم مطلق ذکر فرمایا ہے تو اصول مطلق کے بارے میں کیا تھا؟ مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، خبر واحد کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اور قیاس کی وجہ سے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور قید نہیں لگائی جائے گی، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا. لہذا جو خبر واحد میں آ رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور وضو سے پہلے نیت کرنا، اور مسلسل وضو کرنا، بیچ میں وقفہ نہ ڈالنا، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ تسلیس. یہ جو حدیث اور خبر واحد میں آ رہا ہے، اس خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق کو مقید نہیں بنایا جائے گا، بلکہ مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی قرآن سے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، ہم کہیں کہ وضو ہو گیا. لہٰذا اسی طرح کوئی اگر 3 دفعہ ہر عضو نہ دھوے، ہم کہیں گے وضو ہو گیا. قرآن مجید میں تو قید نہیں لگی ہوئی 3 دفعہ کی، سمجھے؟ اسی طرح اگر کوئی مسلسل نہ دھوئے، اس کا بھی وضو ہو گیا. بیچ میں وقفہ ڈال دے، پھر بھی وضو ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو قرآن مجید میں تو قید نہیں لگی ہوئی، تو قرآن کے مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، حدیث کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا. لیکن ایک بات ہے، حدیث پر اگر خبر واحد پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہاں تو حدیث پر عمل کرنا ممکن ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ ہو جائے فرض، اور جو حدیث سے ثابت ہو جائے وہ ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہ سنت بن جائے، اور جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہو جائے. لہذا چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، اور اسی طرح پاؤں کا دھونا، اسی طرح مسح کا کرنا، یہ تو ہو گیا فرض. کیا مانا؟ اس میں اگر کمی آ گئی نا تو وضو ہی نہیں ہوگا. باقی اگر 3 دفعہ نہیں دھوتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور مسلسل نہیں کرتا، وقفہ ڈال دیتا ہے بیچ میں، تو وہ خلاف سنت تو عمل ہوگا.
سمجھے، لیکن وضو ہو جائے گا، فرض میں کمی۔ اگر اس کو بھی فرض بنا دیں، قید لگا دیں اور فرض بنا دیں، سمجھے، تو پھر ہم نے قرآن کے مطلق کو خبر واحد کی وجہ سے مقید بنا دیا۔ اور ہمارا اصول کیا ہے؟ مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا ممکن ہو تو پھر خبر واحد کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، اس پر قید نہیں لگائی جائے گی۔ کیا معنی؟ خبر واحد کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا قرآن کے مطلق پر۔ بات میرا خیال میں سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کلیئر ہو گئی؟ ہاں جی یہ کلیئر ہے۔ اب لفظوں میں ملائیں ذرا۔ فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل مطلق اور مقید کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے اصول، ذہب اصحابنا، ہمارے حنفی اس طرف چلے گئے ہیں، اس اصول کی طرف کہ یاد رکھنا یہ اصول کہ الی ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، قرآن مجید کے اندر جو مطلق موجود ہے، جو مطلق استعمال ہوا ہے، اذا امکن العمل باطلاقه، جب اس مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا ممکن ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اذا امکن العمل، جب عمل کرنا ممکن ہو، باطلاقه، اس مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے، اس پر خبر واحد والی قید لگائے بغیر بھی عمل کرنا اگر ممکن ہو، تو پھر حکم یہ ہے فالزیادۃ علیہ، تو پھر اس پر خبر واحد کی وجہ سے اور قیاس کی وجہ سے قید لگانا، کوئی اضافہ کرنا، کوئی زیادتی کرنا، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے۔ خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس میں زیادتی اور اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا۔ مثال، مثالہ فی قولہ تعالی، قرآن مجید میں اس کی مثال یہ ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے چہرے کو دھوو، وضو میں کیا حکم دیا؟ چہرے کو دھوو۔ اب فَالْمَامُورُ بِهِ هُوَ الْغَسْلُ، حکم کس چیز کا ہے؟ اس کو غسل پڑھنا۔ غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، اور غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا۔ تو بات دھونے کی ہو رہی ہے، چہرہ دھونے کی ہو رہی ہے، نہانے کی نہیں ہو رہی۔ یہ کرینہ ہے کہ یہ غسل ہے، یہ غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فَالْمَامُورُ بِهِ هُوَ الْغَسْلُ، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے باب میں ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو فَالْمَامُورُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا؟ هُوَ الْغَسْلُ، کس چیز کا حکم دیا؟ دھونے کا۔ علی الاطلاق، مطلقاً دھونے کا حکم دیا بغیر کسی قید کے، اس میں کوئی قید نہیں لگی، سمجھے؟ مطلق حکم ہے بس چہرے کو دھوو۔ جو اللہ نے قرآن مجید میں مطلق حکم دے دیا دھونے کا، لہذا فلا یزاد علیہ شرط النیت، لہذا اس پر، اس مطلق پر زیادتی کرنا، اس پر اضافہ کرنا، نیت والی شرط لگا کے کہ جی اس میں نیت بھی ضروری ہے کیونکہ خبر واحد کے اندر آ گیا ہے، تو یہ تو پھر ہم نے اس مطلق کو مقید بنا دیا، اس میں اضافہ اور زیادتی کر دی خبر واحد کی، تو یہ جائز نہیں۔ لہٰذا اس پر نیت والی شرط لگا کر زیادتی کرنا یا ترتیب والی شرط لگا کر، قرآن مجید میں اللہ نے یہ تو فرمایا ہے 3 اعضاء کو دھوو اور سر کا مسح کرو، کیا یہ بھی فرمایا ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرو؟ یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے تو مطلق فرمایا بس 3 چیزوں کو دھونا ہے، منہ کو اور ہاتھ کو اور پاؤں کو، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ 3 مغسول ہیں اور 1 ممسوح ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہ فرمایا ہے کہ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ترتیب والی قید تو نہیں لگی ہوئی۔ اب حدیث کی وجہ سے اگر ترتیب والی قید لگائیں گے تو اللہ نے تو رکھا تھا مطلق، اور ہم نے خبر واحد کی وجہ سے اس میں اضافہ کر دیا، قید لگا دی، زیادتی کر دی، یہ جائز نہیں، لہذا ترتیب بھی ضروری ہے۔ لہذا اسی لیے اگر کوئی شخص پہلے پاؤں دھو لیتا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر مسح کرتا ہے، بالکل وضو، ہم کہیں گے فرض ادا ہو گیا۔ اگرچہ خلاف سنت ہوا تو سنت کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن وضو ہو گیا، وضو ہو گیا، اس کے بعد جو نماز پڑھے گا نماز بھی ہو گئی۔ لہذا نیت والی شرط لگانا اور ترتیب والی شرط لگانا، اور اسی طرح والموالات، مسلسل وضو، موالات والی قید تو نہیں لگی ہوئی،
اللہ نے تو مطلق دھونے کا حکم فرمایا، یہ تو نہیں فرمایا کہ مسلسل دھوئے، بیچ میں وقفہ ہی نہ کرے، تو موالات والی قید تو نہیں لگی ہوئی۔ لہذا خبر واحد کی وجہ سے یہ اضافہ نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ اور اگر اس کو بھی شرط اور فرض قرار دے دیا تو خبر واحد کی وجہ سے زیادتی اور اضافہ کر دیا، قید لگا دی مطلق پر، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر مسلسل نہ بھی کرے، مسلسل وضو کے اعضاء کو نہ بھی دھوئے تب بھی وضو۔ فرض کر لو کسی آدمی نے چہرہ دھویا وضو کے اندر، چہرہ دھونے کے بعد چائے پینا شروع کر دی، 15 منٹ چائے پیتا رہا، اس کے بعد چہرہ خشک ہو گیا، پھر جا کر ہاتھ دھویا، پھر مسح کیا، پھر پاؤں دھویا، وضو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، سمجھے؟ موالات اور اگر آپ کو موالات ضروری ہے کیوں حدیث کے اندر، تو آپ نے قرآن کے مطلق میں خبر واحد کی وجہ سے زیادتی کر دی، اضافہ کر دیا، اس مطلق کو مقید بنا دیا، موالات والی قید لگا دی۔ اور ہم نے اصول کیا ذکر کیا تھا؟ مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا ممکن ہو تو پھر خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے، اور اسی طرح والتسمیہ بسم اللہ والی شرط بھی نہیں لگائی جائے، کیونکہ اگر یہ قید لگا دی وضو سے پہلے بسم اللہ، تو اللہ نے تو قرآن مجید میں قید نہیں لگائی، اللہ نے تو مطلق ذکر کیا تھا، بس دھوو، یہ حکم آیا، اس سے پہلے بسم اللہ وہ قید نہیں، اس سے پہلے نیت وہ قید نہیں، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا یہ قید نہیں، سمجھے؟ پے در پے دھونا، وقفہ نہ ڈالنا، یہ بھی قید نہیں۔ تو خبر واحد کی وجہ سے اضافہ کرنا قرآن کے مطلق پر لا یجوز، یہ جائز نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر حدیث اور خبر واحد پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر قرآن مجید کے مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے کہ اس میں مطلق مقید بھی نہ بنے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اگر یہ ممکن ہو تو پھر حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تو وہ ممکن تھا یہ عمل، اس کی صورت کیا تھی؟ قرآن سے جو ثابت ہے وہ فرض ہو جائے، اور خبر واحد سے جو ثابت ہے، سنت سے جو ثابت ہے وہ سنت، اس کو بھی اگر فرض اور شرط بنا دیا، نہیں ترتیب بھی ضروری ہے، نہیں وقفہ نہ ڈالنا بھی ضروری ہے، نہیں نیت اور اس کے علاوہ کیا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے، جیسے وہ دھونا 4 اعضاء اور 3 کا دھونا فرض ہے، یہ تو پھر ہم نے اس کو مقید بنا دیا، تو اس لیے مقید تو مطلق ہی رہے گا، فرض وہ 4 اعضاء ہی ہیں، اس کو نہیں چھیڑیں گے، البتہ جو سنت سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس کو سنت قرار دے دیں گے، تو سمجھے؟ تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا خبر واحد، اور مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے ہم نے مطلق پر بھی عمل کر لیا جی۔ تو اس لیے خبر واحد کی وجہ سے اضافہ نہیں کیا جائے گا قرآن کے مطلق پر، لیکن وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ، لیکن خبر واحد پر عمل کیا جائے گا عَلَى وَجْهٍ، ایسے طریقے پر کہ لا يتغیر به حکم الکتاب، جس کی وجہ سے قرآن کے حکم میں تبدیلی پیدا نہ۔ قرآن کا حکم کیا تھا؟ مطلق، تو اس مطلق کو چھیڑے بغیر اگر خبر واحد پر عمل کرنا ممکن ہے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ ہم کیا کہیں گے؟ الغسل المطلق، جو مطلق غسل اور مطلق دھونا ہے جو قرآن سے ثابت ہے، وہ تو ہو جائے فرض بحکم الکتابی، قرآن کی وجہ سے، اور نیت جو سنت سے ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے، وہ سنت ہو جائے، ترتیب سنت ہو جائے، بغیر وقفے کے دھونا سنت ہو جائے، بسم اللہ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ سنت ہو جائے، جو قرآن سے ثابت ہے، قرآن مطلق سے ثابت ہو، فرض اعلیٰ سے اعلیٰ ثابت کر لو، ادنا سے ادنا ثابت کر لو۔ ہاں حدیث سے واجب ثابت نہ کرنا آپ خبر واحد سے، کیونکہ وضو میں کوئی واجب ہے ہی نہیں، وضو میں یہ فرض ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مستحبات ہیں، واجب تو کوئی نہیں، اسی سنت سے سنت، اس سے وہ بات ختم ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ایک اور مثال قرآن مجید سے مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کرنا، تو مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کیا جائے گا، اور قرآن کے مطلق کو خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، کوئی قید نہیں لگائی جائے گی، یہ اصول ہے۔ اسی کی دوسری مثال راج قرآن جی، مجید سے، جی جی یہ جو آپ وضو کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے جی، آپ یہ کریں گے یہ ہم صرف فرض کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں تو بھی وضو ہو ہاں جاتا ہے، تو وضو ناقص تو نہیں ہو، ہوتا وہ؟
نہیں وہ ناقص بایمان ہے نا کہ سنت والا ثواب نہیں ملے گا، تو مکروہ کام کیا آپ نے۔ اچھا، حضور صلی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری یہ سنت جو کو چھوڑ سنتیں دیتا ہے۔ یعنی کتنی ہاں سنتیں بنتی ہیں؟ 13 سنتیں میرے خیال میں بنتی ہیں۔ ہاں وہ تو آپ کو قدوری وغیرہ میں آ جائے گی تفصیل، سنتیں اچھا، کتنی ہیں تفصیل اس پہ موجود ہے۔ نہیں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت واجب سے یعنی اس سے بھی نیچے ہی ہے نہیں درجے میں۔ نہیں ہاں اس سے نچلا درجہ، وضو میں واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ وضو میں واجب کچھ بھی نہیں؟ اچھا نہیں فرض ہے اور سنتیں اور مستحبات ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ استاد جی، استاد یہ جی سوری، مطلق کا میننگ بتائیں گے؟ شروع میں مجھے آواز نہیں آ رہی تھی تو مجھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ مطلق کا معنی ہے خالی عن القید، جس میں کوئی قید نہ لگا ہو، جس کو پابند نہ کیا، سمجھے؟ اب یعنی آپ دیکھیں نا، ایبسولوٹ جیسے ہوتا ہے۔ ایک اور میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہاں کیا ذہن سے نکل گیا تھا۔ اچھا، یہ جو ہم قاعدہ یہ ہے کہ تطبیق کرنے کی جو کوشش کریں گے، تو یہ جی تطبیق کرنا بھی تو مطلب لازم ہے، اس تطبیق کی وجہ سے بھی یہ یعنی وہ بھی تو قاعدہ ایک ہم نے رکھا ہے نا کہ اس کو ہم نے اگر مطابقت تطبیق کرنی ہے، تو اگر سٹل وہ تطبیق وضو ناقص ہے۔ نہیں، وضو تو ناقص اس لیے ہے کہ ہم نے تطبیق یوں کی تھی کہ جو چیزیں خبر واحد سے ثابت ہیں اس کو سنت قرار دیا تھا، تو سنت جو بندہ چھوڑ دے گا اس کو وضو ناقص ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے میں قیامت والے روز اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ ایک تو عذر کی وجہ سے چھوڑنا ہے، اور ایک بلا عذر ہی چھوڑ دیتا ہے، صحیح۔ سمجھے؟ ہاں تو بلکہ ایک شخص کے بارے میں آیا، انہوں نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سارا کچھ کیا، باقی کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا اور اس سنت کے مطابق نہیں کیا، تو انہوں نے اس نے تو کفر کیا۔ کفر کا مطلب لغوی معنی کے اعتبار سے مراد لیا کہ ناشکری کی ہے سنت کی، بھی نبی والی سنت، حضور والی سنت، ثواب ہی ثواب، فائدہ ہی فائدہ، اس کو تو بطور شکر کے لینا چاہیے تھا، اور اس نے ناشکری کی ہے سنت کی، یہ ناشکرہ ہے، یہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو چھوڑنا نہیں، لیکن فرض کر لو کہ کسی نے چھوڑ لیا، وضو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، وہ سنت والا اجر اور ثواب نہیں ملے گا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے مطلق کی بات میرے سے پوچھی تھی، اب آپ یہ دیکھیں نا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھوو، اب یہ مطلق ہے، اس کو پابند نہیں کیا گیا نیت کے ساتھ، بغیر وقفے کے دھونے کے ساتھ، بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ، کوئی پابندی لگائی، کوئی اضافہ ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، تو خبر واحد کے ذریعے بھی اس کو پابند نہیں کیا جائے۔ اللہ نے جس کو مطلق چھوڑا، پابند نہیں کیا، تو ہم خبر واحد کے ذریعے پابند نہیں کر سکتے۔ اور پابند کب ہوتا؟ جب ہم کہتے ہیں نیت بھی فرض ہے، وہ بھی شرط اور فرض ہے، جو چیز شرط ہوتی ہے فرض ہی ہوتی ہے نا، اور اسی طرح اور مسلسل دھونا بھی فرض ہے، ترتیب بھی فرض ہے حدیث میں، تو وہ تو آپ نے اس میں اضافہ کر دیا، اس کو پابند کر دیا، قیدیں لگا دی، تو خبر واحد اس کو مقید نہیں کر سکتی قرآن کے مطلب کو۔ ہاں اس کو ادھر ہی رہنے دو، وہ فرض وہی ہے، خبر واحد سے کوئی نئی چیز ثابت کر دو، سنت اس کو نہ چھیڑو قرآن مجید۔ ان کو فرض بنائیں گے تو اضافہ کر دیا، اور فرض نہیں بنائیں گے تو اضافہ نہیں کیا، قرآن سے کچھ اور ثابت ہو، حدیث سے کچھ اور ثابت، اس کو نہیں چھیڑا مطلب کو ہم۔ میرے خیال میں کلیئر ہو گئی بات، کلیئر ہو گئی؟ کوئی اور سوال تو نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے استاد جی، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تعالی، دوسری مثال قرآن مجید سے قرآن کے مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کیا جائے گا، حدیث اور قیاس کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس میں اضافہ اور زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال، دوسری مثال قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد جب یہ زنا کریں دونوں، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کو 100 کوڑے لگاؤ، سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانی عورت کے لیے جو سزا مقرر کی، وہ کیا فرمائی؟ 100 کوڑے۔ اب یہ حکم مطلق ہے، کیا معنی؟ اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ یہ 100 کوڑے صبح لگانے ہیں، نہار پیٹ لگانے ہیں، یا کھانا کھانے کے بعد لگانے ہیں، دوپہر کو لگانے ہیں، شام کو لگانے ہیں، رات کو سونے سے پہلے، کوئی
یا اس 100 کوڑے کے ساتھ اس زانی کو جلا وطن بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، کوئی قید قرآن مجید میں نہیں لگی ہوئی، یہ حکم مطلق ہے۔ صرف اتنا آیا زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، حکم، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی، سمجھے؟ تو اس مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا۔ اور جو حدیث آ رہی ہے خبر واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کہ اس کو 100 کوڑے بھی لگاؤ اور اس کو جلا وطن بھی کر دو 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے اس کو اس علاقے سے ہی نکال دو، سمجھے؟ اب یہ جلا وطن کر دو 1 سال کے لیے، وہ شہر سے ہی باہر نکال دو سال کے لیے، یہ قید حدیث میں تو آ رہی ہے، قرآن میں نہیں۔ قرآن مطلق ہے 100 کوڑے، مطلق 100 کوڑے لگاؤ، اس کے ساتھ کوئی اضافہ، کوئی قید لگی ہوئی نہیں۔ تو ہم اپنے اصول کے مطابق خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، قرآن کے مطلق پر خبر واحد کی وجہ سے قیاس نہیں قید نہیں لگائی جائے گی، لہذا 100 کوڑے تو لگائے جائیں گے، جلا وطن کرنا ضروری، لیکن وہ حدیث آئی ہے تو پہلی کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کے مطلق پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے۔ اس کی صورت یہ بنے گی کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہے، قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ تو ثابت ہوتی ہے بطور حد کے، وہ تو حد ہے، اور جو حدیث سے چیز ثابت ہو رہی ہے اس کو سیاست پر محمول کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد نہیں ہے۔ تو 100 کوڑے کیا بن گئے؟ حد، اور حدیث سے جو جلا وطنی ثابت ہو رہی تو وہ بن گئی سیاست۔ کیا فرق ہے حد اور سیاست میں؟ کہ حد کے اوپر عمل کرنا فرض ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا، اور اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا قاضی کے یا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے کہ 100 کوڑے ہی نہ لگائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 101 لگائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 99 لگائے، وہ پورے 100 لگانا ضروری ہے، قرآن سے ثابت، سمجھے؟ وہ حد بن گیا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور حدیث سے جو ثابت ہے اس کو حد شمار نہ کرو، اس کو حد نہ بناؤ، کیونکہ یہ بھی اگر حد بن گئی جیسے قرآن سے وہ ثابت ہو رہی، وہ 100 کوڑے حد بن رہے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ تو آپ نے اضافہ کر دیا خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق پر، آپ نے کہا وہ بھی حد ہے اور یہ بھی حد ہے، اس سے ایک نئی چیز، جیسے اوپر سنت ثابت کی تھی نا نئی چیز، اس سے بھی نئی چیز ثابت کرو، قرآن کے مطلق کو نہ چھیڑو۔ تو قرآن کے مطلق سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے 100 کوڑے، وہ حدن ہے، جو حدیث سے جلا وطنی ثابت ہو رہی ہے وہ سیاستن ہے، اور سیاست میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے، قاضی اگر سیاست اس میں سمجھتا ہے کہ اس کو جلا وطن بھی کر لیا جائے، دوبارہ اس علاقے میں رہے گا، اس جگہ میں رہے گا، دوبارہ شرارت کرے گا، دوبارہ یہ کام کر سکتا ہے، کیا ہوگا؟ نکلو ادھر سے سال کے لیے، اس سے زیادہ بھی نکال سکتا ہے، یہ اس کی سیاست پر محمول ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے نہیں، یہ اس کے لیے 100 کوڑے ہی کافی ہیں، دوبارہ یہ سوچے گا بھی نہیں ایسا کام کرنا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے، قرائن سے اس کو اندازہ ہو رہا ہے، وہ نہ کرے جلا وطن۔ سیاست میں قاضی کو اختیار ہے، وہ سیاست اس کو جلا وطن کرنے میں کرتا ہے تو کر دے، نہیں سمجھتا تو نہ کرے، سمجھے؟ لیکن جو قرآن سے بطور حد کے ثابت ہو رہا ہے اس میں کمی بیشی قاضی نہیں کر سکتا بالکل۔ تو اس لیے قرآن کے مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کیا، اور حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کو بطور سیاست اور اس کو بطور حد کے اوپر محمول کیا جائے گا، اس کو قرآن کے مطلق کو حدیث کی وجہ سے مقید نہیں بنایا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب آپ دیکھو، ان الکتاب جعل جلد المئتی، کہ اب قرآن میں جو 100 کوڑوں کا حکم ہے یہ مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی جلا وطنی کی، سمجھے؟ تو اب یہ جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اس کو تو کیا کرو، اس کو حد بنا لو، یہ حدن للزنا، جو قرآن سے 100 کوڑے مطلقاً ثابت ہو رہے ہیں یہ تو زنا کی بن گئے حد، اور حد کا کیا معنی ہے؟ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، 99 بھی نہیں ہو سکتے، 100 ہی ضروری ہے، فرض ہے،
سمجھے؟ لہذا یہ تو مطلق 100 کوڑے حد بن گئے جو قرآن سے ثابت، قرآن کے مطلق سے ثابت. وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ، اور اس پر تغریب یعنی جلا وطنی والی قید خبر واحد کی وجہ سے نہیں لگا سکتے. اور قید کیسے لگائیں کہ اس کو بھی حد بنا دیں. اگر اس کو حد بنا دیا تو قرآن کے مطلق پر آپ نے اضافہ کر دیا، اس کو مقید بنا دیا، قید لگا دی، جلا وطنی کے ساتھ بھی پابند کر دیا. اگر اس کو حد بنائے تو اس کو بطور حد کے ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ مطلق پر اضافہ کر دیا قرآن کی، اور خبر واحد کی وجہ سے اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ مقید نہیں بن سکتا. وہ کون سی خبر واحد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو کیا کرو، سال کے لیے جلا وطن کرو؟ وہ حدیث یہ ہے لقولہ علیہ السلام البکر بالبکر، باکرہ مرد باکرہ لڑکی کے ساتھ اگر، یعنی غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ لڑکی سے اگر زنا کرتا ہے تو جلد مئت و تغریب عام، 100 کوڑے بھی ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے. غیر شادی شدہ مرد غیر، کیونکہ شادی شدہ اگر کرے گا تو اس کو تو 100 کوڑے نہیں، اس کو تو سنسار کیا جائے گا. غیر شادی شدہ اگر کرتا ہے تو کتنی سزائیں؟ 100 کوڑے اور 7 قید لگی ہوئی جلا وطنی کی بھی خبر واحد میں. سمجھے؟ تو اس خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا اس جلا وطنی کو حد نہیں بنایا جائے گا. اگر اس کو حد کے اوپر محمول تو قرآن کے مطلق کو خبر واحد کی وجہ سے آپ نے مقید بنا دیا، اس پہ اضافہ کر دیا، یہ جائز نہیں. لہٰذا پھر کیا کرو، بل یعمل بالخبر، قرآن کے مطلق کو چھیڑے بغیر حدیث پر عمل کر، کیونکہ اس کو مقید بنانا جائز نہیں، خبر واحد سے اس پر اضافہ کرنا جائز نہیں. بل یعمل بالخبر، بلکہ حدیث کی وجہ سے عمل کیا جائے گا، حدیث پر عمل کیا جائے گا اس طریقے پر کہ لا یتغیر به حکم الکتاب، قرآن کا جو حکم ہے نا یعنی مطلق، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، مطلق مطلق ہی رہے. اس کی صورت کیا بنے گی؟ فیکون الجلد، کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے 100 کوڑے، وہ حدن ثابت ہو رہی ہے، تو 100 کوڑے حدن شرعین، یہ حد شرعی ہوگی، یہ ختم بھی نہیں ہو سکتی. قاضی اگر چاہے بھی تو ختم نہیں کر سکتا، کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہ حد ہے. یہ تو قرآن کی وجہ سے جو چیز ثابت، قرآن کے مطلق سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ تو بن گئی حد حکم الکتاب، قرآن کے حکم کی وجہ سے. اور وہ تغریب جو خبر واحد سے ثابت ہو، وہ تغریب ہو، اور تغریب جو خبر واحد سے ثابت ہو رہی ہے مشروعاً، اس کو بھی جائز کر دو، مشروع اور جائز قرار دے دو، لیکن بطور سیاست کے، سیاستن. اور سیاست کا کیا معنی ہے؟ قاضی کو اختیار، وہ سیاست جلا وطن میں سمجھتا ہے تو کر دے، نہیں سمجھتا تو نہ کرتے. تو وہ سیاست پر محمول، قاضی کی سیاست پر محمول ہے، وہ بھی کر سکتا ہے اگر اس میں سیاست سمجھتا ہے وہ حدیث کی وجہ سے. تو جلا وطنی قاضی کی سیاست پر، اور 100 کوڑے جو قرآن سے کے مطلق سے ثابت ہے وہ حدن، اور جلا وطنی جو حدیث سے ثابت ہے وہ سیاستن ثابت ہوگی. اور سیاست مانا قاضی اگر اس میں سیاست سمجھتا ہے جلا وطنی میں تو کر سکتا ہے، نہیں سمجھتا تو نہیں کر سکتا، وہ حد نہیں ہے، اس پر عمل ضروری نہیں ہو قاضی کی سیاست، اور حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چوری کی جو سزا ہوتی ہے ہاتھ کاٹنا، وہ بھی تو حد ہی ہے نا. تو خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. وہ جو کسی نے چوری کی تھی نا، تو اس پہ بعض صحابہ نے سفارش کی تھی، انہوں نے کہا حد میں تو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے، خدا کی قسم میری بیٹی بھی کرتی اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یہ بھی 100 کوڑے حد ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں. لیکن جلاوطنی وہ حد نہیں، ورنہ قرآن کے مطلق پر خبر واحد کی وجہ سے اضافہ کر دیا، اس کو مقید بنا دیا، وہ جائز نہیں. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے انداز میں آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آ گیا؟ کلیئر ہے؟ اس میں تو کوئی چیز نہیں پوچھنی. نہیں استاد جی، یہ جب یہ اب نئی بحث شروع ہو گئی ہے، وہ عام مخصوص الباز کا ٹاپک وہیں پہ اینڈ ہو گیا، کلوز ہو گیا، اس کی ایگزامپلز ہی نہیں آئی. وہ ختم. میں نے بتایا آج نئی بحث شروع ہوگی مطلق مقید.
خاص اچھا میرا عام خیال پتہ تھا جیسے غیر مخصوص کی 2-3 ایگزامپلس ہم نے کی تھیں تو اس کی نہیں پھر آئی، اس میں انہوں نے نہیں ذکر کی، وہ اگلی کتاب میں ذکر کی ہیں، تو اس میں کیونکہ انہوں نے اس میں صرف مجھے اتنی بات تو سمجھ آئی تھی کہ مخصوص لوگوں کو الگ کر کے باقیوں پہ حکم آیا ہے اور وہ باقی 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے اور اس اچھا کا حکم ضنی ہے، یعنی بالکل یہ 3 صحیح باتیں مجھے اس میں سمجھ آئیں، لیکن وہ اس میں پھر اس طرح سے کوئی ایگزامپلز نہیں بنی۔ ایگزامپل اس کی نہیں آئی، پھر میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس سے جان القوم اللہ زیدن کی مثال دے دی تھی، جی لیکن ایک قرآن فرشتوں والی مجید بھی اللہ ابلیس کر کے گئی تھی، وہ لیکن ویسے سمجھانے کے لیے دے دی تھی، جی لیکن میں آپ کو الگ سے ایگزامپل دے دوں گا اس کی انشاءاللہ۔ کیونکہ پیچھے والوں کی مثالیں آئی ہیں تو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تھا مجھے، اس کی لیکن بھی آئی ہے، یہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے مطلق یہ بھی کلیئر ہو گیا نا؟ جی، مطلق اور مقید یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ قرآن میں جو الحمدللہ۔ سزا آئی وہ حد ہو گئی، جو حدیث میں آ گئی وہ شریعت میں آ گئی، وہ آپشنل پہ ہے، دینا وہ چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا، سیاست پر محمول ہے کہ سیاست پر معمول ہے۔ سیاست ہے کہ جیسا مناسب سمجھتا ہے وہ کر، لیکن حد میں ٹھیک، کمی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر وہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی حد بن گئی حدیث و خبر واحد والی بھی، وہ تو ہم نے اضافہ کر دیا خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے مطلق پر، قرآن پر نہیں اضافہ وہ کر بس میں یہ ایکسپیکٹ کری تھی کہ شاید ہم اس کی ایگزامپلس پڑھیں گے دیا۔ نہیں مخصوص نہیں، الباس۔ وہ پھر انشاءاللہ میں دے دوں گا آپ کو مثال، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک اب نماز کا ٹائم ہو گیا، هذا هو المرام۔